میں پرزور الفاظ میں مذمت کرتا ہوں اگر سرکار کے کسی ممبر نے اپوزیشن کے کسی ممبر کی پگڑی اچھالی، میں اس کی بھی مذمت کرتا ہوں کو ڈینائی کیا جا رہا ہے رائٹ ٹو اپارچونیٹی، رائٹ ٹو ایجوکیشن، اس کا سدباب ہو سکے، مگر وہی مذاق میں لیے گیا، اس کی بھی میں پرزور الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ میرے بڑگام آغا منتظر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہے۔ آغا صاحب بہت بہت شکریہ اپنے ٹائم دینے کے لیے۔ جس طریقے سے ایجوکیشن منسٹر سکینہ ایتو نے الزام لگایا وحید الرحمان پر، اس کو کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، جن حالات میں اس وقت اسمبلی ہے، جن چیلنجنگ ٹائمز میں ہمیں لوگوں نے چن کر ہاؤس میں بھیجا ہے، میرے خیال سے ہماری پرائیورٹی وہی ہونی چاہیے کہ ہم کیسے لوگوں کے مسئلے مسائل حل کریں، چاہے وہ ریزرویشن کا ہو، چاہے وہ کیجول لیبرز کا ہو، چاہے وہ ڈیلی ویجرز کا، یہ چیلنجنگ ہمارے لوگوں کے ہیں، وہ حل ہونے چاہیے، نہ کہ ایک دوسرے کی پگڑی اچھالنا۔ میں پرزور الفاظ میں مذمت کرتا ہوں اگر سرکار کے کسی ممبر نے اپوزیشن کے کسی ممبر کی پگڑی اچھالی، میں اس کی بھی مذمت کرتا ہوں، اور میں اس کی بھی مذمت کرتا ہوں اگر اپوزیشن ممبر نے سرکار کے کسی ممبر کی پگڑی اچھالی ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہمیں تمام تر فوکس رکھنا چاہیے کہ جموں کشمیر کے چیلنجز کو ہم کیسے ٹھیک کریں، وہ پرائیورٹی ہونا چاہیے، نہ کہ اس وقت گالی گلوچ اور پگڑی اچھالنا۔ جس طریقے سے پرسوں بشیر احمد ویری کا ویڈیو وائرل ہوا ہے کہ اس طریقے سے دیکھیے، وہی میں نے کہا نا کہ اس وقت ہم ایک دوسرے کی پگڑی نہیں اچھال سکتے۔ ویری صاحب ایک اہم سینسیٹیو ایشو لے کر ہاؤس میں آئے تھے، اور اسی غرض سے آئے تھے کہ ہاؤس اس مسئلے کی سنوائی کرے، بشر کہ ان کی مذاق اڑانا۔ ہاؤس رولنگ پارٹی کو چاہیے تھا کہ وہ بل انٹروڈیوس کریں تاکہ وہ ڈسکس ہو سکے، اس مسئلے کا رائے حل نکال سکے، ایک راستہ ہم اس ڈسکشن سے ایک ہموار ہو سکتا تھا، تاکہ ان جو ایک پوری کمیونٹی، کشمیری اسپیکنگ کمیونٹی کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا، ان کو ڈینائی کیا جا رہا ہے رائٹ ٹو اپارچونیٹی، رائٹ ٹو ایجوکیشن، اس کا سدباب ہو سکے، مگر وہی مذاق میں لیے گیا، اس کی بھی میں پرزور الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ سر، آپ کا ایک علاقہ ہے سوزیٹ، وہاں سے بہت سارے لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ ابھی تک میگڈمائز وہاں پہ روڈز نہیں کیے جا رہے، اس کو کس طریقے سے؟ دیکھیے، وہ سوزیٹ جو ہے وہ ایس ایم سی کے زیر انتظام آتا ہے۔ آج ہم نے اپنا پلان سبمٹ کیا ہے، جو بھی میری کانسٹیچوئنسی کے علاقے ایس ایم سی کے انڈر آتے ہیں، چاہے وہ سوزیٹ ہو، چاہے وہ ہمامہ ہو، چاہے وہ نارکرا ہو یا بیمنا ہو، تو تمام ان پلانز میں ہم نے سوزیٹ پرائیورٹی پہ رکھا ہے کہ وہاں کی جو ڈرینیج سسٹم ہے یا میگڈمائزیشن ہے، تو میرے خیال سے کہ اس مالی سال میں وہ تمام تر مسئلے حل ہوں گے۔ اور ان کا دوسرا ایک کنسرن ہے کہ وہ کنفیوژن ہے نامن کلیچر کو حوالے سے، کیونکہ کئی دفتر ان کو کہتے ہیں کہ آپ بلاک صحیح بک میں آتے ہیں، کبھی ان کو کہا جاتا ہے کہ ایس ایم سی میں آتے ہیں۔ تو میں منڈے کو ریونیو ڈپارٹمنٹ سے مل رہا ہوں اور ایک کلیئرٹی مانگوں گا کہ سوزیٹ کس کے ساتھ ہے، کیا یہ واقعی طور ریونیو طور ایس ایم سی میں آ رہا ہے، کیا یہ بلاک صحیح بک میں آ رہا ہے۔ تو باقی جو بھی کانسٹیچوئنسی کے جو مسئلے مسائل ہیں، آہستہ آہستہ ان کو حل کریں گے۔